الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں ہمیں اور دعائیں سکھائی ہیں تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کی علامات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا انعام ہے، انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، شہداء اور صالحین علیہم الرحمہ، ان کا نقش قدم یہ صراط مستقیم کی علامت ہے۔ یہاں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے صراط الذین انعمت علیہم بھی فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی فرمایا، یعنی جن پر اللہ کا انعام ہے ان کے راستے پر چلنا ہے، اور جن پر خدا کا غضب اور جو ضالین ہیں ان کے راستے سے بچنا ہے۔ مغضوب اور ضالین یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو منعم علیہم کے مقابلے میں ہیں، یعنی حق والے انعام یافتہ وہ لوگ الگ ہیں، اور ان کے مد مقابل جو لوگ ان کے خلاف ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس علم اور معلومات ہیں لیکن ضد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کر رہے، جس طرح سب سے پہلا فرد اس کا ابلیس ہے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حق اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے پاس علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حق کے قبول کرنے کا راستے میں رکاوٹ کبھی ضد ہے اور کبھی جہالت ہے۔ تو ہم نے ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے، ضد بھی ختم کرنی ہے، جہالت بھی ختم کرنی ہے۔ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، عقائد اور مسائل کا علم سکھایا جائے۔ نمبر دو، تزکیہ، تربیت اور اصلاح کی جائے۔ جب انسان کے پاس علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی، ضالین سے نکلے گا، اور جب انسان کا تزکیہ، تربیت اور اصلاح ہوگی تو ضد کا مزاج ختم ہوگا، قبول کرنے کا مادہ پیدا ہوگا تو مغضوب سے نکلے گا۔ عوام کے لیے تو ضروری ہے ہی، علماء کے لیے عوام سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ عقائد اور مسائل کا علم حاصل کریں اور دلائل کے ساتھ کریں، اور ساتھ اپنی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ یہ علماء اور طلباء کے لیے عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلیفہ مولانا ابرار ہردوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طاقتور گھوڑا ہو، اگر اس کا کوچوان کمزور ہو تو طاقتور گھوڑا اپنی طاقت کے نشے میں، طاقت میں مست ہو کر تانگے کو دائیں اور بائیں
یا سامنے کسی پول اور دیوار میں مارے گا، خود بھی برباد ہوگا، ٹانگا بھی توڑے گا اور سواریوں کو بھی تباہ کر دے گا۔ اسی طرح جو شخص عالم ہو، علم اس کا تگڑا ہو، زبان اس کی اچھی ہو، اور اس کا کوچوان یعنی شیخ اور مرشد وہ کمزور ہو، اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، تو وہ خود بھی تباہ ہوگا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا۔ تو میں طلباء کرام سے بطور خاص یہ بات عرض کرتا ہوں، عقائد اور مسائل کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اپنی تربیت اور اصلاح بھی کرانی ہے۔ ان دو امور سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ الحمدللہ اس وقت میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے کام جاری ہے۔ آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا تو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اس وقت آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا جو ہم نے آغاز کیا ہے ای مرکز کے تحت، اس میں 20 ممالک کے تقریباً 422 علماء کا داخلہ ہوگا۔ 20 ممالک کے 422 علماء کا داخلہ ہے۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن سبق ہوتا ہے، پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 سے 11 بجے۔ ابھی رات بھی میرا اس میں سبق تھا، اصول عقائد پر سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عقائد کے حوالے سے کام شروع ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم لسانیت، قومیت، عصبیت اور وطنیت ان چیزوں سے نکل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہی شریعت ہے۔ لیکن بعض علاقائی ضرورتیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو پختون ہیں، وہ پشتو کے علاوہ زبان نہیں سمجھتے یا اچھی طرح نہیں سمجھتے۔ بہت سارے احباب ہمارے دوست ہیں جو بلوچی ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ علاقائی زبان پر بات اچھی طرح کر سکتے ہیں، یا لوگ علاقائی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، بقیہ زبانیں صحیح نہیں سمجھتے۔ ہم نے اس بنیاد پر کوشش کی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں تک ہماری رسائی ہو، وہاں مقامی زبانوں میں ان امور پر کام کیا جائے، اور بحمد اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں اس پر کام ہوا ہے۔ ہماری بعض کتب کا ترجمہ پشتو میں، فارسی میں، سندھی میں، انگریزی میں، اور ہندوستان کی کئی ایک زبانیں، تیلگو میں، گجراتی میں، بعض کا بنگلہ دیش میں، بعض کا فرانس میں، فرینچ میں، کئی ایک زبانوں پہ کام شروع ہے۔ کام کی آواز لگانا اور اخلاص کے ساتھ خود کو اس میں کھپانا یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس آواز کو پورے عالم میں پہنچانا یہ ہمارے اللہ پاک کے ذمے ہے۔ ہمارے ذمے ہے ہم اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ اپنا کام بندے کی فکر اور سوچ سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں۔ میرا اس وقت مقصود آپ طلباء سے بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں ہے، میں بنیادی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش تھی کہ سندھ کے متعدد مقامات پر دورے ہوں، کورسز ہوں، طلباء کے لیے ہوں، عوام کے لیے ہوں، ہر طبقے کے لوگ عقائد کو سیکھیں۔ الحمدللہ آپ حضرات نے محنت فرمائی ہے، مولانا محمد احمد حنفی نے کام کیا ہے، آپ نے ان کا تعاون کیا ہے، ان کے ساتھ بھرپور جڑے ہیں۔ اساتذہ کرام میں ان سے معلومات دیتا رہا ہوں، جو اساتذہ کرام یہاں پڑھانے والے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ قبولیت سے نوازے۔ طلباء بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ آئے ہیں، گرمی کے موسم کے اندر آئے ہیں۔ یہ باضابطہ ہمارا سندھ کے اندرونی علاقوں کا باضابطہ پہلا دورہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کی حد تک امید ہے، قیامت تک جتنے دورے ہوں گے سندھ میں عقائد کے والے سے، اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا و اجر من عمل علیہا، کہ جو شخص بھی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا اجر اس کو بھی دیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے
اس پر چلنے والے سارے افراد کا اجر اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اہل حق کے ساتھ رہنا ہے اور اہل باطل سے بچنا ہے۔ قرآن کریم پر غور فرمائیں گے تو قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم نے اوامر کو لینا ہے، نواہی سے بچنا ہے، مامورات کو لینا ہے، منہیات سے بچنا ہے۔ مامورات کا نام خیر ہے، منہیات کا نام شر ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معمولی سے معمولی خیر کا اجر ملے گا، معمولی سے معمولی شر پہ زجر ہے، تو اجر کو لیں اور زجر سے بچیں۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور دعائیں مانگی ہیں، ان میں آپ نے ایک دعا یہ بھی مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور پھر اتباع حق کو میرا رزق بنا دے، باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور اجتناب باطل کو میرا رزق بنا دے۔ جب کوئی چیز اللہ کسی کا رزق بنا دیتے ہیں تو دوسری حدیث پاک میں ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنے مقدر والے رزق کو حاصل نہیں کرتا تب تک اس کی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اتباع حق کو رزق بنا دے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کے اجتناب باطل کو رزق بنا دے۔ اگر یہ مقدر ہو گیا تو اتباع حق ہوگا اور اجتناب باطل ہوگا تو اللہ موت عطا فرمائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ حق کے لیے قبول فرما لے۔ تو میں طلباء کرام سے یہ درخواست کروں گا، آپ اپنا مزاج بنا لیں، ہم نے اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل باطل سے دور رہنا ہے۔ آج رہنا اختیاری ہے اور قیامت کو ہونا اضطراری ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت کو اہل حق کو الگ فرمائیں گے، اہل باطل کی صفیں الگ ہو جائیں گی۔ وہاں اضطرارن ہوگا اور یا اختیارن ہوگا، یا اہل حق کے ساتھ ہوں گے تو اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں بالکل سینہ تان کے کھڑا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اہل باطل سے بیزار ہوں۔ اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا، آپ بھی اپنا مزاج بنا لیں، آپ کا وزن ایک چھٹانک ہو یا آپ کا وزن ایک من ہو، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے، اہل باطل کے پلڑے میں کبھی بھی ہمارا وزن نہیں جانا چاہیے۔ ہم نے حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل حق کم ہوں یا زیادہ ہوں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن محنت کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے آپ کے علاقے میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں اہل حق رہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پوری دنیا میں جہاں اہل حق ہیں ان کے ساتھ دعائیں دے کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ تو اس وقت یہ جو ہمارا دورہ تحقیق المسائل تھا، مختصر وقت کا منعقد ہوا، رغبت کے ساتھ آپ شریک ہوئے، طلباء نے پڑھا، اساتذہ کرام نے پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے۔ بس مختصر سے میں نے گفتگو کی ہے یہی عرض کرنے کے لیے کہ برحق کام ہے اور اس کو لے کر چلیں۔ مگر اس بارے میں میری گزارش ذہن نشین فرما لیں، کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو۔ میری بات توجہ سے اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ فرما لیں، کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ عطا فرماتے۔ کام حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، اللہ تعالیٰ اس پر نتیجہ عطا فرماتے۔ ہم نے حق کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے لیے اختیار کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ حالات کبھی موافق کبھی مخالف، کبھی ہمارے پاس صحت کبھی بیماری، کبھی دولت کبھی غربت، کبھی موافقت کبھی مخالفت، کبھی گرمی اور کبھی سردی، ہر حالت میں اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نتائج عطا فرماتے ہیں۔ اس راستے میں مشکلات آتی ہیں، دنیا عارضی ہے، دنیا کی مشکلات بھی عارضی ہیں، دنیا عارضی ہے، دنیا کی راحت بھی عارضی ہے۔ اس خوشی اور راحت اور غم کی راحت کو چھوڑ دیں، بس آخرت کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر مشقت میں بھی کام کرنے کا مزہ آئے گا۔
تکلیف میں بھی راحت محسوس ہوگی جب آخرت مقصود ہوگی اور آخرت سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، دعا فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری حاجات کو، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ کریم، دیر اور دور کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو طلبہ یہاں پر جمع ہوئے، اے اللہ جو اساتذہ یہاں پہ تشریف لائے، ان سب کا آنا اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو پورے سندھ کے لیے دین کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ کریم پورے عالم کے لیے اس کو مفید بنا دے۔ یا اللہ ان اعمال سے ہمیں بچا لے جو اللہ ذلت کا باعث ہیں۔ اے اللہ ان اعمال سے بچا لے جو دین سے دوری کا باعث ہیں۔ اے اللہ کریم ہماری خلوت اور جلوت کے گناہوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ رات کی تاریکیوں میں اور خلوت کے وہ گناہ جو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے اللہ ان کو بھی اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اہل حق کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل حق کی مدد فرما۔ اے اللہ اہل حق کی مدد فرما اور ہمیں اہل حق میں شامل فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں اہل حق کے ساتھ رہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ کریم ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہماری حفاظت فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔